صف میں اگر بچہ موجود ہے، اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے اور ایک سمجھدار بچہ کہلاتا ہے۔ ناسمجھ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے کم عمر کا ہو، اور سمجھدار بچہ شریعت میں وہ کہلاتا ہے جو 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں لگ گیا ہو۔ جو ناسمجھ بچہ ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، لہذا اگر یہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا تو یہ قطعی صف کا سبب بنے گا اور کھڑا کرنے والے گناہگار ہوں گے، لہذا ایسے بچوں کو پہلے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، صف کے درمیان کھڑا نہ کیا جائے۔ اس سے وہ ذرا والد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرے گا میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن آپ نے قطعی صف کا ارتکاب کیا ہے اور یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں آنے کے باوجود آپ گناہگار ہوں گے، بچے کو پیچھے آپ کو بھیجنا ہوگا، صف کے درمیان نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 7 سال ہو گئے 8ویں سال میں آیا، یہ نیت کا اہل ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے ہی بچے موجود ہیں، نہ جماعت قائم ہونے لگی تو ان کی الگ پیچھے صف بن جائے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تھے ہی نہیں لوگ تو بچہ صف میں شامل ہو گیا، اب یاد رکھیں اس بچے کو صف سے باہر نہیں کر سکتے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جن کو شرعی مسئلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے، کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے اس کو اور خود آگے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ صفوف میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، تو یہ پھر ایک کام انسان والا نہیں ہے، یہ خدا نہ خواستہ اس کی معاونت میں کام کہلائے گا۔ وہ بچہ نیت کا اہل ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قطعی صف کا مرتکب نہیں ہو رہا، آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کونے میں جاؤ، صف یہاں بن رہی ہے اسے کونے میں بھیج دیا، بیچ میں سارا گیپ ہے، آپ مزید گناہگار ہوئے، اس کو درمیان میں کھڑا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اس کے ضمن میں یہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہو گئی کہ بچہ بیچ میں تھا، بیچ میں سے ہٹ گیا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا درمیان سے چلا گیا تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے ہی نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ کہ کہا جاتا ہے کہ 3 آیات اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، تو کیا اگر ہم پوری الحمد شریف پڑھ کر رکوع کر لیں یا 2 دفعہ الحمد پڑھ لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جو قرآن سے آسان لگے وہ پڑھو۔ علماء نے فرمایا نماز کے بارے میں ہے، اور پڑھو کو چونکہ حکم ہے تو عرب میں قراءت کی کم از کم مقدار 1 آیت ہوتی تھی، تو یعنی 1 آیت پر قراءت کا پڑھنے کا اطلاق ہوتا تھا، تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ کم از کم 1 آیت کا پڑھنا لازم ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک کثیر دلائل کی روشنی میں، جس کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں، نتیجہ نکالا کہ 1 آیت قرآن سے ثابت، 1 آیت کا پڑھنا، تو 1 آیت کا پڑھنا فرض، اور چونکہ حدیث میں تاکید ہے اس لیے اس کے ساتھ الحمد پڑھنا واجب۔ تو لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو فرض ادا ہو گیا، اب ہمیں واجب ادا کرنا ہے۔ جو نبی کریم نے طریقہ بتایا وہ یہ کہ پہلے الحمد پڑھیں، اس کے بعد ایک سورت ملائیں، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 اتنی بڑی آیت جو ان 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا الحمد شریف تو پڑھنی ہوگی، جیسے سرکار نے فرمایا مزید واجب ادا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک سورت ملانی ہے، یا 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر صرف آپ الحمد شریف پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اس سے فرض ادا ہو گیا، کیونکہ 1 آیت پڑھ لیا آپ نے، الحمد کا واجب بھی ادا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو سورت ملانی تھی وہ واجب ادا نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے سورت چھوڑ کے نماز پڑھی، نماز ہو جائے گی، لیکن واجب العیادہ ہے، یعنی بعد میں اس کو لوٹانا ہوگا، اس کا سرد صحف سے تدارک نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بھول گئے الحمد پڑھ کر چلے گئے رکوع میں، بعد میں یاد آ گئی تو آخر میں سرد صحف کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ کسی نے فرض کی پہلی یا دوسری کے اندر 2 بار الحمد پڑھ لی، اور اسی طرح نوافل میں، سنن میں، وطر کی کسی بھی رکعت میں 2 بار الحمد پڑھ لی تو سرد صحف لازم ہوگا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے وہ یہی ہے، اور سنت متوارثہ سرکار کی جو دائمی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ 1 بار الحمد پڑھی جائے، نہ کہ 2 بار۔ 2 بار پڑھیں گے تو سرد صحف لازم ہوگا، اور جان بوجھ کے پڑھیں گے تو وہی نماز کا اعادہ ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا مکروہ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟
جی کر سکتے ہیں۔ مکروہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبح میں، اس کے 20 منٹ بعد تک یہ مکروہ وقت ہے۔ پھر ایک زوال کا وقت ہوتا ہے، پھر ایک غروب آفتاب جب سورج بالکل ڈوب جائے اس سے 20 منٹ پہلے، یعنی عصر کے آخری 20 منٹ اگر کہیں تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ 3 مکروہ وقت ہے۔ ان مکروہ وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ کفار جو تھے وہ اس کی سورج کی جو پوجا کرنے والے تھے، اس وقت میں وہ اپنی عبادت کرتے تھے، اس لیے فقہا نے منع فرمایا کہ سجدے کی ممانعت تھی، دیگر جو عبادات ہیں وہ بھی اختیار نہ کی جائیں، لیکن منع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جنازہ عین مکروہ وقت میں آیا تو وہ پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ ہاں اگر کراہت اس میں ہے کہ پہلے سے آ چکا ہو، اتنی تاخیر کرنے کے زوال کے وقت داخل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نماز جنازہ پڑھنا منع تو نہیں ہے، اسی وقت میں فرمایا اگر آئے تو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے مطلقاً منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، علماء نے فرمایا کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، وہ بھی مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آیت سجدہ پڑھنا گناہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھیں تو مستحب ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیں، مستحب افضل، ورنہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت چونکہ آپ سجدہ کر نہیں سکیں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا، اس لیے فرمایا کہ مناسب نہیں ہے آیت سجدہ کی تلاوت خاص طور پہ کرنا، ورنہ آپ آیت سجدہ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال صرف مستحب ترک ہوگا، یا اس کے علاوہ جو قرآن پاک جو آیات سجود پر مشتمل نہ ہو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو میں وطر میں پھر اس کے متبادل کیا پڑھا جائے؟ ایک تو میں دائرہ میں رہ کے اس بھائی سے کہتا ہوں، اگر آپ کو آفر ہو کہ آپ کو گورنمنٹ جاب دلوا دیں گے، آپ قرآن پڑھنا سیکھ لو اور دعائے قنوت یاد کر لو، میرے خیال میں شام سے پہلے یاد ہو جائے گی۔ جی بالکل، تو یہ تھوڑا سا آپ نے کوشش کیجئے سیکھنے کی، اور دعائے قنوت اگر جو معروف ہے وہ یاد نہ ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اس کا ترجمہ ہے 3 بار پڑھ لیں اور رکوع کر دیں، کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہوائی جہاز پر اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اصل میں یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ بعض فقہا نے فرض کے لیے استقرار علی الارض کو شرط قرار دیا ہے۔ اچھا، ارض مانے زمین، استقرار مانے اس پہ قرار پکڑنا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر نماز آپ کی نہیں ہوگی، لیکن اب آج کل کے دور کے اعتبار سے چونکہ عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں مہینے میں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اگر سب کو نماز کے لوٹانے کا حکم دے تو حرج عظیم ہے، اس لیے اس پر بعض علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی اور دہرانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، ایک کسی نے پوچھا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں، صحیح طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے کہ جو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ نہ جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفرہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں 5-7 منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے، ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا، ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اب یہاں کتنے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرر کیوں ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے، یہ گویا کہ ڈیوٹی دے دی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو، تو یوں یعنی یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے مغفرت کی دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ لہذا جو جیسی نماز ختم ہوئی ٹوپی لی، یہ پھینکی اور مسجد سے باہر نکل گئے، جا کے کرنا کیا ہے آپ نے باہر؟ اور اس پر یہ اگر کوئی دلیل دے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی، بھائی دعا نہیں کی، اگر فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، تو دعاؤں کی فضیلت تو ثابت ہے۔ دعا کو مخل عبادہ قرار دیا، عبادت کا مغز، عیدین کے اندر اجتماعی دعائیں سرکار سے ثابت ہیں، تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی فرض نماز کے بعد تو کیا منع کیا تھا کہ نہ کرو؟ یا کوئی ایسی دلیل دے دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار چاہتے یہ تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ ہو، یہ ثابت کر کے بتا دیں آپ، دونوں چیزیں بتائیں، نہیں ملے گی آپ کو تو فضیلت سے محروم نہ ہو۔ اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، آپ کم از کم فضیلت سے محروم نہ ہوں، آرام سے دعا میں شریک ہوا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے؟ یہ سنا ہے ہم نے، وہ کہتے ہیں تو اگر کسی نے خطبہ نہ سنا، کوئی شخص خطبہ نہ سن سکا تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا یا نہیں؟
دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے. پہلی بات تو یہ کہ سننے کا مسئلہ تو ہٹا ہی دیں. پہلے نفس خطبہ کا مسئلہ رکھ لیجئے کہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے خطبہ بھی ہے. اگر خطبہ ہی نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ خطبہ ہونا ضروری ہے. اگر امام صاحب مثال کے طور پہ خطبہ پڑھنا بھول گئے، مقتدیوں کی توجہ بھی نہ رہی اور جمعے کی نماز پڑھا لی، یہ نہیں ہوگی، کیونکہ فات الشرط فات المشروط. جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. اور اب ایک ہے سننے کا مسئلہ. سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے موجود ہیں، جن تک امام صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب پر خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے. خاموشی سے سننا واجب ہے. لہٰذا مثال کے طور پہ جن لوگوں تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ گئی ہوتی ہے، اسپیکر نہیں چل رہے ہیں، یا اسپیکر بند ہو گئے. مثال کے طور پہ امام صاحب نے پورے دونوں خطبے دے دیے اور اسپیکرز آن نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے جو باہر بیٹھے یا دور بیٹھے ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچی. اگر نفس مسئلہ یوں ہوتا کہ جب خطبہ سنیں گے تو جمعہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں، تو پھر ان کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطبہ سننا لازم ہے، نہیں سنیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ وہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے. اور سننے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جتنے نمازی ہیں سامنے موجود کہ جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، ان پہ خاموشی سے سننا واجب ہے. لہٰذا اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا یا آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا کوئی دیر سے گھر سے وہاں پر پہنچا اور جب وہ وہاں پہنچا تو جماعت اسٹارٹ ہو چکی تھی، خطبہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا جمعہ ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط، لیکن مقتدی کا جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ سننا لازم نہیں ہے. اگر نہیں بھی سنا اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہم پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھیں. اگر امام صاحب کا بیان معیاری ہے اور اچھا بیان ہے، اصلاحی بیان ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عالمانہ بیان ہے، تو ضرور سنیں، A to Z سنیں، اپنا وقت نکال کر آئیں، اچھی طریقے سے سنیں. اس کے بعد خطبہ بھی خاموشی سے سنیں تاکہ بے شمار برکات حاصل ہوں. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم دبئی میں ہوتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے دوست وغیرہ گاڑی میں پھر وہ مسجد تک پہنچتے ہیں، تو جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے ہمارے سارے دوست باہر نکل آتے ہیں. میں سنت وغیرہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے فورس کرتے ہیں کہ تم سنت چھوڑ دیا کرو، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کی تعلیمات کو بغیر دلیل کے ہم قبول کر لیتے ہیں، اور جو تعلیمات دلائل کے ساتھ پہلے سے ثابت شدہ تھیں اور ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی اس پہ عمل پیرا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی؟ جو جمعے کی تمام سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے، پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل لگاتار کیا ہو، کبھی ترک نہ کیا، کبھی کبھار جواز امت کے لیے، آسانی کے لیے اس کو چھوڑا ہو، یا کسی عمل کی بہت سخت سرکار نے وعید بیان فرمائی اس کو چھوڑنے پر، سختی فرمائی ہو کہ یہ کرو، لیکن کبھی کبھار خود بھی چھوڑ دیا ہو، تو یہ پھر وہ عمل واجب نہیں بنتا بلکہ سنت مؤکدہ کے حکم میں آتا ہے، جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ سنت مؤکدہ کا 1-2 بار ترک کرنا برا، اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا. تو لہٰذا وہ آپ کے تمام دوست جو ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں کہ بھائی فرض پڑھو اور بھاگ لو گھر پر. حالانکہ آپ نے اگر ہمارا درس بخاری سنا ہو کتاب الصلاۃ میں، خود بخاری کی حدیثیں اس بات پر دال ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ادا فرمائی ہیں. آپ اگر وہ کتاب الصلاۃ کا آخری جو حصہ چل رہا تھا کتاب التہجد کے قریب، اگر یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو مل جائے تو اس کو سنیے آپ. تو اس میں نے یہ بلکہ عرض بھی کیا تھا کہ جو حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی نظر سے یہ حدیثیں کیوں مخفی ہو جاتی ہیں. ایک حدیث ہم لے لیتے ہیں کہ جی سرکار نے فرمایا صرف تم پہ یہ نماز فرض ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو چلو جی پھر ہم پہ کوئی کم زیادہ نہیں ہے، صرف فرض پڑھو اور ختم. یہ حدیثیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ عبادت کرنی پڑے گی. وہ حدیثیں لے لیں جس میں عمل کم سے کم کرنا پڑے، وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو تواتر سے ثابت ہیں، اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشگی کے الفاظ اس میں بیان فرمائے ہیں، ان کو ترک کر دیا جاتا ہے. تو یہ صحیح روش نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ٹھہریں بلکہ وہ بھی پڑھیں. یہ جو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے توبہ، جوتیوں کے مقام پہ اتنا رش پڑ جاتا ہے جیسے فری میں کوئی نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. مسجد میں کم ہو جاتے ہیں، باہر زیادہ. اور باہر نکل کے کرنا کیا ہے؟ 10-15 منٹ جوتیاں تلاش کرتے رہیں گے، دوسرے کندھوں پہ چڑھیں گے. باہر نکل کے کیا کرنا ہے؟ ایک لمبا سا سانس بھریں گے، چل یار فٹ پاتھ پہ بیٹھتے ہیں، چلو یار فٹ بال کا میچ دیکھتے ہیں. یعنی آپ بھاگنے کے چکر میں تھے، بس بھاگے، باہر نکل کے کچھ نہیں کرنا ہے. اس سے بہتر تھا کہ سنتیں پڑھ لیتے. تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کی یہ سنت موقع ہے، آپ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. دوستوں کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں، ان کو پڑھوائیں. ویسے نکلیں گے تو آپ سب گناہگار ہوں گے. اگر کسی کو وطر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی. بعض پوچھتے ہیں ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا کریں؟ کیوں نہیں آتی؟
کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اگر میں ابھی اعلان کر دوں یا ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اسے 1 لاکھ روپے ملیں گے، سناؤ اور 1 لاکھ کا چیک لے جاؤ یا کیش 1 لاکھ روپے لے کر جاؤ۔ اسی طرح جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتی، ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، یاد کر کے ہمیں سنائے اور صحیح ادا کر کے دکھائے، 1 لاکھ ملے گا۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کتنا منٹ لگیں گے اس کو سیکھنے میں؟ اب تو 5 منٹ میں سیکھ کر بولیں گے، فوراً وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، لائیے جی 1 لاکھ۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آخرت کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کو، سنت رسول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے بجائے حل پوچھتے ہیں، کوئی آسان سا حل بتا دو۔ دنیا کے معاملے میں اگر فائدہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑو یہ دوسرا حاصل کر لے، مجھے کوئی دوسرا حل بتاؤ۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو اولاً گزارش کروں گا فوراً سے پیشتر یاد کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ یاد کر رہے ہیں 3 مرتبہ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کہہ لیں، یعنی جیسے آپ نے دعائے قنوت کی تکبیر لگائی، اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ یہ کہا اور رکوع کر لیں، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اگر کسی کو وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آتی؟ بعض پوچھتے ہیں ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، کیا کریں؟ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں سیکھتے آپ؟ اگر میں ابھی اعلان کر دوں یا ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جو دعائے قنوت یاد کرے گا اسے 1 لاکھ روپے ملیں گے، سناؤ اور 1 لاکھ کا چیک لے جاؤ یا کیش 1 لاکھ روپے لے کر جاؤ۔ اسی طرح جس کو جنازے کی دعا نہیں آتی یا نماز جنازہ نہیں آتی، ہم اس کو 1 لاکھ روپے دیں گے، یاد کر کے ہمیں سنائے اور صحیح ادا کر کے دکھائے، 1 لاکھ ملے گا۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیے کتنا منٹ لگیں گے اس کو سیکھنے میں؟ اب تو 5 منٹ میں سیکھ کر بولیں گے، فوراً وہ چھلانگے لگاتے ہوئے جائیں گے، لائیے جی 1 لاکھ۔ یہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں، صرف پیار محبت سے بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آخرت کو انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکام کو، سنت رسول کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ یاد کرنے کے بجائے حل پوچھتے ہیں، کوئی آسان سا حل بتا دو۔ دنیا کے معاملے میں اگر فائدہ ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑو یہ دوسرا حاصل کر لے، مجھے کوئی دوسرا حل بتاؤ۔ اس لیے میں آپ سے سب سے پہلے تو اولاً گزارش کروں گا فوراً سے پیشتر یاد کریں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا موقع ملے۔ دوسرا یہ کہ جب تک آپ یاد کر رہے ہیں 3 مرتبہ صرف اس طرح کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما۔ 3 دفعہ کہہ لیں، یعنی جیسے آپ نے دعائے قنوت کی تکبیر لگائی، اللہ اکبر، پھر 3 دفعہ یہ کہا اور رکوع کر لیں، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ بھائی نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ دیکھیں ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں، ذہن میں رکھیے گا ہمارے اس پوائنٹ کو، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ عبادات کا تعارف نبی کریم نے پیش کیا ہے، انٹروڈکشن نبی کریم نے پیش کیا ہے، کیونکہ عبادات کو ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، لہٰذا جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عبادت کا تصور، اس کا تعارف ہمارے پاس آیا، ہمیں اسی کے مطابق ہی اس کو عبادت ماننا ہوگا اور اسی کے مطابق اس کو کرنا ہوگا۔ اس پر میں کلام مزید کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ انہوں نے جو پوچھا میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو ہمیں اسی طرح اس کو قبول کرنا ہوگا اور اس کو اسی طریقے سے رکھنا ہوگا۔ ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کا تصور پیدا نہیں کر سکتے، کوئی تشریح اپنے پاس سے نہیں کر سکتے، اور جو نبی کریم نے تصور دیا اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اب تہجد کے بارے میں تصور کیا آیا ہے، تعارف کیا آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سرکار جو نماز پڑھتے اسے تہجد کا نام دیا ہے۔ لہذا فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی سو جائے، اس کے بعد جب اٹھ کر وہ رات کے کوئی نوافل پڑھے گا تو وہ تہجد کہلائیں گے۔ اگر بغیر سوئے آپ نے پڑھا تو وہ تہجد نہیں ہے بلکہ صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی نماز، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکمل نماز ختم کر لیں، آخر میں جیسے ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھ چکے تو پھر سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، لگاتار ان میں تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، درشی پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں، یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، مستحب اور افضل طریقہ کہ سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس میں کوئی تکبیر نہیں لگانی، ہاتھ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اور سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے نہ ہونا چاہیں، صرف بیٹھے بیٹھے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جائیں تو یہ بھی کافی ہے۔ کھڑا ہونا مستحب ہے، نہ کھڑے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک 10-11 سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آ کے اس کو ہٹا کے سائڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا بچے کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟
لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے 3 قدم انہوں نے چلوا دیے، ہٹایا بچے نے 1 2 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ گئی، اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی، یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا۔ اب ذرا جو جتنے ہمارے بزرگان دین سن رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں، مسئلے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتے، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سفید داڑھی ہے، یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں، تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں، یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا اہل ہو، جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے، وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا اہل کہلاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے 6 ساڑھے 6 سال کا مثلا اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ نیت کا اہل 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی 2-4 جمع ہیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ اور وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا، تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہے، اور جو نیت کا اہل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پر شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے قطع صف نہیں ہوگی۔ قطع صف اس سے ہوتی ہے، صف کٹتی اس سے ہے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا۔ تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے، لیکن جو 7 سال کا بچہ ہے وہ تو نیت کا اہل ہے، جہاں چاہے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ 7 سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے؟ اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کو ثبوت دیتے ہیں، بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ۔ کیوں چلے جائیں؟ اگر وہ صف پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ، وہاں چلے جائیں۔ تو اب 10-11 سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، کہاں 7 سال کہاں 10-11 سال کا بچہ، اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید گناہ کبیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا وہاں پر 40 سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا، یہ گناہ نہ کرتا۔ جہاں قدم اٹھانا سامنے سے نکلنا گناہ ہو وہاں آپ یہ کندھے سے پکڑا، آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آ کے کھڑے ہو گئے، یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے جو چاہے کریں۔ تو اس لیے جو ہمارے ایسے بزرگ سن رہے ہیں، کوئی میرا خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور بچے ویسے ہی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے ادھر جاؤ کونے میں جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ الٹا گناہگار ہوں گے، آخری وقت اپنا وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، چاہے جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں۔ بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے، چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں، ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں، سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں، ذرا جلال کے بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ صرف اپنی ایگو، انا، صرف اپنا وہ پن، بڑا پن، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات، تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے۔ یہ کہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال، تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے
کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں، اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائیں، اسے فرض یا واجب نہ سمجھیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے، یہ گویا کہ اس کو واجب قرار بنا دینا ہے۔ یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں، نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے کہ آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت نہ صحابہ کرام سے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں۔ مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں۔ جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ کیا ناپاکی کی حالت میں یعنی ایام حیض میں بچوں سے قرآن کا سبق سن سکتی ہوں اور کیا قرآن کا ترجمہ سن سکتی ہوں؟ دیکھیں اس حالت میں، اسی طرح حالت جنابت میں قرآن سننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ سن سکتی ہیں، بلکہ بغیر زبان ہلائے دل میں پڑھ بھی سکتی ہیں۔ بلکہ اگر بچے کہیں غلطی کر رہے ہیں تو ایک آدھ لفظ کی اصلاح بھی آپ کر سکتی ہیں، یا اگر آپ سبق پڑھانا چاہتی ہیں تو توڑ کے پڑھا سکتی ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے کی نیت نہیں کیجیے گا، بس لفظ کی ادائیگی کی نیت کیجیے گا، جیسے الحمد، پھر ٹھہر جائیں، للہ رب العالمین، اس طرح وقفہ کر کے۔ اور اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا قرآن پڑھنے کی نیت نہ کیجیے گا، بلکہ یہ کہ میں لفظ پڑھا رہی ہوں بس، تو انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہوں گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بغیر، میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں، تو کیا بغیر عذر کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں 2 جمع صلاتین جو ہیں یہ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک صوری۔ حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر مغرب کا وقت ہے، آپ نے عشاء میں سفر کرنا ہے تو عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر لیں، اس کا کوئی تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں، حضرت جبریل امین نے 5 ٹائم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے اوقات باقاعدہ تعلیم فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب وہ کیسے آپ اس کے اندر وقت تبدیل کر سکتے ہیں؟ صرف مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے، تو اور وہ بھی عشاء کے وقت کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میدان عرفات میں حاکم اسلام موجود ہو تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ باقی جمع سوری ہو سکتی ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر کو بالکل آپ آخری وقت میں پڑھیں لیکن ظہر کے وقت میں، اس کے بعد جیسے عصر کا وقت شروع فوراً آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع نظر آ رہی ہیں لیکن یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں ہیں لیکن جمع سوری۔ تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہرگز ایک ہی وقت میں 2 نمازوں کو جمع نہ کریں، چاہے کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر ساری نمازیں کیوں نہیں جمع کر لیتے؟ کر لیں، پھر 2 ایسی سردی ہے تو پھر مغرب میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور عشاء کے ساتھ فجر کو جمع کر لو تاکہ فجر میں نہ اٹھنا پڑے۔ یہ تو کھیل بن جائے گا، سب اپنا کھیل بنا لیں گے دین کو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ جمع سوری تو کر سکتی ہیں لیکن جمع حقیقی کی طرف نہ آئیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پیشاب وغیرہ گھر سے کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوں، وضو کیا مسجد میں، اور پھر جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بعض اوقات قطرہ نکل آتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جیسے قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو جا کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اتنی جگہ کو پاک کر لیں تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ اور اگر یہ دائمی عادت ہے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں، چاہے گھر میں نماز پڑھیں چاہے مسجد میں آ کے قطرات خارج ہو جاتے ہیں، تو آپ شرعی معذور کہلائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر یہی ہے، یعنی آپ 2-3 دفعہ اپنا امتحان لیں
کہ ایک دفعہ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کی، قطرہ آیا، چھوڑ دیں، تھوڑی دیر بعد پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، اگر پھر قطرہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے 2-3 دفعہ کا امتحان لینے سے ثابت ہو گیا کہ آپ شرعی معذور ہیں، پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آپ کا قطرہ خارج ہوتا ہے، اگرچہ آپ پیشاب کرتے ہوئے مکمل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں پھر بھی قطرات نکل رہے ہیں تو آپ شرعی معذور ہیں۔ شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وضو کرے، نماز پڑھے، وضو کے دوران قطرہ آیا یا نماز کے دوران معاف ہوگا، لیکن اگر یہ دائمی عادت نہیں ہے کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز فوراً ٹوٹ جائے گی، وضو بھی ختم ہوگا، دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ استبراء اچھی طرح کیا کریں۔ استبراء کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کے نالی سے خارج ہونے کا مکمل طور پر اطمینان حاصل کرنا۔ اس کے لیے بعضوں کو کرتے ہیں نا تو پھر اس سے بچے ہوئے قطرے نکل آتے ہیں، بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹہلتے ہیں، وہ واش روم کے باہر تھوڑا سا ٹہلنے سے آ جاتے ہیں، بعض اوقات تھوڑی حرکت ایک پاؤں کے اوپر اچھلیں تو آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو ایسا ہے مرض کہ وہ اگر یہ اعمال نہ کرے تو قطرات بعد میں آتے ہیں تو واجب ہے کہ پہلے یہ کریں پھر وہ نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا، تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں، لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی۔ گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے، اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ویسے وضو کر کے نماز ادا کر لیں، تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ یہ سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا، اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور آلودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ دوسرا کسی نے پوچھا ہے کہ جمعے کے دن جو کہا جاتا ہے جی کاروبار اذان ہو تو کاروبار بند کر دیں، یہ پہلی اذان کا حکم ہے یا دوسری اذان کا؟ دیکھیں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس کے بعد پھر صدیق اکبر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں یہ حکم دوسری اذان کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ 3 ادوار میں پہلی اذان تھی ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے زمانے میں مدینے کی وسعت کو دیکھا اور لوگ بہت دور تک چلے گئے اور پھر جب اذان دوسری ہوتی جس کے فوراً بعد خطبہ تھا تو لوگ دیر سے آتے اور جمعے کا مسئلہ ہوتا، تو اس لیے آپ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا اور بازار کے قریب ایک مقام زورا تھا وہاں پہ مؤذن مقرر کیا جس نے پہلی اذان دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ لوگ جلدی کاروبار بند کریں یہاں آئیں۔ بعد میں جو فقہا تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ جب اذان دی جائے جمعے کے لیے تو کاروبار بند کر دو، اس کو پہلی اذان کے ساتھ خاص کر دیا تاکہ جو حکمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی وہ حکمت حاصل ہو۔ اب یہاں پہلی اذان کے بعد لوگ نہیں آتے ہیں، چاہے جائے کہ دوسری اذان کے بعد اگر بتائیں کہ اس کے بعد آپ آئیں تو یہ جمعہ آدھا نکل ہی جائے گا، یہ ختم ہی ہو جائے گا، تب پہنچیں گے۔ بعضوں کی تو عید کی نماز نکل جاتی ہے، مسلح اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ سستی کی وجہ سے اب اس کو پہلی اذان کے ساتھ حکم کو خاص کیا گیا۔ اور یہیں ضمن ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ اچھے مقصد کے لیے کسی نئے کام کی دینی کام کی ایجاد اور اس کو باقاعدہ دین کا حصہ بنا دینا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان کو ایجاد کیا، حالانکہ نہ زمانہ رسول میں تھی، نہ سرکار نے حکم دیا، نہ صدیق اکبر نہ عمر فاروق کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو صحابی تھے، خلفائے راشدین میں تھے اس لیے ایسا ہوا، تو پھر میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ بتائیے خلفائے راشدین شرعی احکام کے مکلف بنائے گئے تھے کہ نہیں بنائے گئے تھے، یا ان کو ماورا رکھا گیا تھا؟ تو جو حدیثیں بدعت ایجاد کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا وہ اس کے مکلف خلفائے راشدین نہیں تھے، بعد والے لوگ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد نہ کریں۔
اب اس میں تطبیق اور مطابقت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو ہمارے علماء اسلام نے بیان فرمایا کہ دین میں نیا کام وہ منع ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، غیر ضروری ہو، وہ بالکل سرکار نے اس کو منع فرمایا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دو حدیثوں اگر ملائیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، اور ایسا کوئی نیا کام جس کو مجتہد علماء بڑے فقہا اچھا سمجھ کر دین میں جاری کرتے ہیں اور عوام کو اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ اس حدیث کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نئے کاموں کی ایجاد فرمائی اور ان کی کوئی گرفت نہ ہوئی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کاروبار کیا تو یہ یعنی اس میں اگر پہلی اذان کے بعد تو یہ مکروہ ہوگا یا صرف ایک مستحب کا ترک خلاف اولا؟ دیکھیں فقہا نے تو واجب قرار دیا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو ہر اس کام، اور یہ کاروبار کے مسئلہ نہیں ہے، ہر اس ایسے کام کو ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے جو سعی الی الجمعہ کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سعی الجمعہ کا مطلب جمعے کے لیے کوشش کرنا، جمعے کے لیے چل پڑنا، تیاری کے راہ میں جو رکاوٹ بنے، وہ چاہے آپ کا کرکٹ کا میچ ہو، وہ چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ چاہے آپ ویسی ہی ٹائم پاس کر رہے ہوں، آج پہلی اذان ہو فوراً اپنا غسل وغیرہ شروع کر دیں، اپنا صفائی وغیرہ کی جسم کی غسل، اور پھر اچھے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر آئیں، فوراً شروع کرنا واجب ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر فرض کر لیں کوئی نہ مانا اور اس نے بیع کر لی تو جو بیع ہوئی اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ دیکھیں یہ بیع مکروہ ضرور کہلاتی ہے لیکن بیع فاسد نہیں ہے۔ بیع فاسد وہ ہوتی ہے جس میں کوئی غلط قسم کی خارجی شرط لگا دیتے ہیں، اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بیع کو ختم کریں اور مشتری جو ہے وہ اپنا پیسہ لے اور بیچنے والا بائع جو ہے وہ اپنا مال واپس لے، لیکن یہ بیع مکروہ کہلاتی ہے، اس کو ختم کرنا واجب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ناپسندیدگی فعل کے اندر ہے، یہ پیسے میں صلاحیت نہیں کرتی ہے، عمل میں ہے، پیسے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی جو آپ نے بیچ کر اجرت حاصل، اس کا عوض حاصل کیا ہے وہ آپ کے لیے بالکل طیب حلال ہے، اس کو واپس کرنا واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی ممانعت میں کیا کھانا کھانا بھی شامل ہے؟ یہ ایک الگ چیز آپ نے پوچھی ہے، کھانا کھانا اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ اس کا استثناء خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خیر اب اس کو سمجھ لیں، دیکھیں 5 نمازیں جو ہیں ان کی جماعت واجب ہوتی ہے اور جمعے کی جماعت فرض ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو جماعت کے ٹائم میں شدید کھانے کی حاجت ہو تو خود یہ حدیث میں موجود ہے کہ پہلے انسان کھانا کھائے اس کے بعد جماعت کے لیے جائے، تو لہٰذا بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، لیکن یہ 5 نمازوں میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی جماعت واجب ہے، چھٹ بھی گئی جماعت تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جمعہ صرف جماعت سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جمعے کے ٹائم میں جیسے ہی ایسا ہو، اگر آپ جلدی جلدی کھا کر پہنچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، چلیں کھا لیں تاکہ آپ خالی پیٹ بھی نماز نہ پڑھیں ورنہ خشوع و خضوع نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے اس کھانا کھانے میں جمعے کی نماز نکل جائے گی، جماعت ترک ہو جائے گی، تو پھر آپ چلتے چلتے ایک آدھ لقمہ لیں اور جا کے پہلے نماز پڑھیں، بعد میں آ کر کھائیں۔ آتی ہے جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو 5 وقت کی نماز آج آپ کو بوجھ محسوس ہو رہی ہے، کل جب آپ اکیلی قبر میں جائیں گی نا، آپ کے نبی نے فرمایا بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور اس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہ پیس کر رکھ دے گی قبر آپ کو، آنکھیں باہر ہوں گی، منہ زبان باہر، دانت ٹوٹ کے باہر آ جائیں گے، آپ کا دماغ پچک جائے گا، اس کا مغز باہر نکل آئے گا، جسم پھٹ جائے گا، آنتیں باہر نکلیں گی، ہڈیاں کڑاک کر کے آواز آئیں گی، تڑ 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 کر کے بالکل پیس کے مغلوبہ سا بن جائے گا، لیکن پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے یہ عمل ریپیٹ ہوتا رہے، پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرمائے گا، اس کی بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ آج جو جرت مند بہنیں کسی دیندار کی تلقین کے جواب میں کہتی ہیں مولویوں کا اللہ بیڑا غرق کر دے، زندگی حرام کر رکھی ہے مولویوں نے، ارے بھائی حرام نہیں کر رکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا پیغام آپ کو سنا کر، آپ کو عمل کی ترغیب دے کر، آپ کے عذابات قبر کو دور کرنے کا سامان کر رہے ہیں، آپ کی اچھی موت کا سامان کر رہے ہیں، میدان محشر میں آپ کی عزت کا سامان کر رہے ہیں، پل صراط پر آسانی کا سامان کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا سامان کر رہے ہیں۔ ایسے ہمدرد لوگ کہاں ملیں گے آپ کو؟ لیکن آپ کو چاہیے غیبت کرنے والیاں، چغلی کرنے والی، شوہر کے گریبان پکڑ کے ٹکرے مارنے والی، ساس سے مقابلہ کرنے والی، نندوں سے مقابلہ کرنے والی، دوسروں کے ہرس کے اندر حرام حلال کی تمیز بھلانے والی، لیگ پولنگ کرنے والی، جیلسی میں مبتلا ہو کر دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں کرنے والی، ایسے لوگ چاہیے آپ کو، یہ آپ کو میدان محشر میں راحت دلوائیں گے اور نجات دلوائیں گے۔ وہ ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی، پڑھی ہوئی فجر میں پڑھی خراٹے لے رہی ہیں، جی میں تھک گئی تھی سارا دن، بہت کام کرتی ہوں۔ ارے کام کرتی ہیں تو آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہیں عورتوں کے ساتھ، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں، آپ کا موڈ ہو تو لمبا آپ سوتی رہتی ہیں۔ 2 وقت کی نماز پڑھنا، یعنی 2 رکعت نماز فجر پڑھنا،
5 وقت کی نماز کا حساب کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں یا کوئی بھی مرد بھی ہو تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اس سے پہلے کہ ملک الموت علیہ السلام دروازے زندگی پہ دستک دیں اور آپ اپنے سب پیاروں کے درمیان سے اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈال دی جائیں، پھر ہماری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ کوئی بہن انشاءاللہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کرے گی۔ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے فجر کے اندر، باپ کو شرم نہیں آتی کہ اس کو لات مار کے اٹھائے؟ کمبخت، اللہ کا رزق کھاتا ہے، پڑا سو رہا خراٹے لے رہا ہے۔ اب کہیں جی اٹھائیں بچوں کو، مفتی صاحب 4:30 بجے آیا ہے، مسجد کی خدمت کر کے نہیں، نمازیں پڑھ کے نہیں، روزے رکھ کے نہیں، کسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا نہیں، کہاں دھابے پہ وہ کوئٹہ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا، نائٹ کی ڈیوٹی کر کے آیا، بچہ سو رہا ہے۔ جب یہی بچہ آپ کی نگاہوں کے سامنے عذاب قبر میں مبتلا ہوگا نا، پھر ہم آپ سے کویسچن کریں گے کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی تھی یا دشمنی نبھائی تھی؟ یہ اولاد ہوگی، یاد رکھیں میرے جملے، میدان معاشر میں انشاءاللہ حافظہ کام کرے گا، میں آپ کو یاد دلاؤں گا اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہے تو یہی اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گی اور کہے گی کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے، میرے اس باپ نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی، نہ مجھے نمازی بنایا نہ کچھ، حالانکہ میرے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ آپ کا اللہ آپ سے قرآن میں فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ بولتا جی صاحب کما رہے ہیں نا، ٹائم نہیں ملتا، آپ کا رب کیا فرما رہا ہے؟ رزق تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ نے کون سی ذمہ داری لے کے اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر رہے ہیں؟ یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا، تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں، لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی۔ گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے، اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ایسی وضو کر کے نماز ادا کر لیں، تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو کیا دوران وضو دنیاوی بات کرنے سے وضو کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ثواب تو ضائع نہیں ہوتا، لیکن منع کیا گیا ہے کہ غیر ضروری باتیں نہ کریں، ثواب کی کمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ابھی کہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہاف آستین میں نماز بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں ادب احترام تو یہ ہے کہ اچھا ہے پورا ہو، لیکن اگر کوئی ہاف آستین میں پڑھ لیتا ہے تو چونکہ اتنا حصہ بدن مرد کا کچھ ستر میں داخل نہیں ہے کہ کھلا ستر کا حکم دیا جائے، لہذا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جیسے بچے سکولز میں ہوتے ہیں وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے بعض اوقات حاصلیس کا، یا جیسے نیوی کے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کا یونیفارم ایسا ہوتا ہے، تو اس میں تو بالکل کراہت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ ہے یونیفارم کا۔ عام حالات میں بھی بچے اگر مسجد جاتے ہیں تو ان کو یہ ادب سکھائیں کہ اپنے آپ کو پورا کورڈ کر کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر میں جیسے بعض اوقات بچے ہاف سلیوز میں پڑھ رہے ہوں تو پیار محبت سے آپ سمجھا سکتے ہیں، نہ مانے تو آپ پڑھنے دیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹوپی کے بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ادب اور احترام یہی ہے، لہٰذا اگر کوئی برہنہ سر پڑتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے سر میں کھجلی ہے، خشکی ہے یا گرمی بہت شدید ہے اور وہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو دوران نماز پوری توجہ بار بار سر کی کھجلی کی طرف جاتی ہے، اور اگر وہ سر کھلا کر کے پڑھے تو اس میں اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سر کھول کر پڑھنا افضل ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے گھر والے دین سیکھتے نہیں ہیں، صحیح سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان پہ بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کھانے سے پہلے ٹوپی نہ پہننے پہ مار رہے ہوتے ہیں، واش روم میں اگر بچہ برہنہ سر جا رہا ہے اس کے اوپر سختیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بہت سارے معاملات میں وہ حرام اور گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کر رہا ہے، جیسے غیبتیں، چغلیاں خود گھر والے کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ کر منہ بھر بھر کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ برائی نظر نہیں آتی،
بچہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے گا تو ابا جان اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے. سمجھائیں ضرور, میں نے پہلے کہا, اور اچھا ہے, افضل یہی ہے. سر ڈھک کر ہی کھانا کھانا چاہیے, سر ڈھک کر ہی واش روم میں جائیں, سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں, اس کے ادب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر نہ کرے تو اس ادب کے خلاف جانے پر کس حد تک آپ سختی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا اس پہ شدت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو مسجدوں کے اندر کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان بیچارہ برہنہ سر نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے مسجدوں کے بزرگ آ کر وہ مسجد کی گندی سی ٹوپی اس کے سر پہ جما کر اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں, اس کا برہنہ سر پڑنا گناہ نہیں تھا, ان کا یہ ٹوپی آ کے سر پہ رکھنا گناہ ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جو معاملات ہیں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن گئے, اس لیے تو آگے سے گزرنے کو منع کیا گیا. اور یہ جا کے ٹوپیاں سر پہ رکھ رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید یہ بہت بڑا کوئی نیکی کا کام ہے. یہ گناہ کا کام ہے, آپ گناہ کر رہے ہیں, اس کی نماز میں مخل ہو رہے ہیں. یہ تو معذرت کے ساتھ آپ کا کام نہیں تھا یہ مداخلت, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نماز میں خلل ڈالتی ہے, آدمی کی توجہ بانٹتی ہے, اور آپ نے مسئلہ نہ جاننے کی بنا پر اس کی توجہ بانٹنے کی کوشش کی ہے, اس لیے گناہ گار ہوں گے, ایسا نہ کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں, تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے, کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے, قرات غلط ہے. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا, وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے, اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا, سننے کے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ مطلب افعال شرعیہ ہیں, افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں, ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علیحدہ پڑھیں. یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ لیں اجتماعی طور پہ, اس کو پڑھنے فضیلت ملے گی, آپ کو بحکم حدیث تو نہیں مل سکتی, کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے, سننے کا ذکر نہیں ہے. ہم اپنے پاس سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, نکاح کے اندر قول کہنا ہوگا, اگر کوئی اور قبول کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ نہیں, سننے کا وہ اس کو کہنا ہے, منہ سے الفاظ ادا کرنے. اس کا مطلب ہے کہ کہنا بعض جگہ ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ سننے سے بھی کام چل جاتا ہے, لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پہ میں کلام کرتا ہوں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں الفاظ کی غلطی نظر آئی, تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی. اس پہ آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ جو نماز میں الحمد پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی, جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی. آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہی ہیں, اس میں آپ دیکھ لیں ان کی الحمد شریف صحیح ہے, اور جو صورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں. اس طرح فجر کے اندر, جمعے کے اندر, عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں, مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے, پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے. تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور صورت کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ کو مستقل بنیادوں پہ کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے, یعنی عام نمازوں کے اندر بھی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے, خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے, نئے نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں, اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ان کا عین واضح نہیں نکلتا, ہا صحیح نہیں نکالتے. میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا واجب ہے, آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے. ورنہ آپ ثابت کریں ذرا. میں نے خود کتنے بالغان کو مدرسہ پڑھایا ہے, وہ ان کو کہتے ہیں عین نکالیں, عین بولو, ان کا عین نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین, وہ ایسے عین نستعین یوں کریں گے, ہمیں عین نہیں سن رہا, لیکن وہ صحیح مقام سے نکال رہے ہیں. صحیح مقام سے نکالنا واجب تھا, نہ یہ کہ آپ کو سنانا بھی واجب. اب بیچارے کے تلفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں لیکن کلیئر ورڈز آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں. آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں, اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے. عشاء کی جو ہے ویسے تو فقہا نے 17 رکعتیں لکھی ہیں, لیکن جیسے پہلی 4 ہیں سنت غیر موقدہ, اگر کوئی تھکن وغیرہ کا شکار ہے ان کو چھوڑ سکتا ہے اور آگے کے 4 نفل چھوڑ دے, تو بس پھر وہ باقی 4 فرض, 2 سنت اور 3 وتر, اتنی اگر پڑھ لیں گے تو بھی کافی ہے. نہ کرنے دیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک وقت میں, یعنی ایک ہی دن میں یا ایک وقت میں ہم ایک دن کی قضا نماز ادا کریں یا ایک سے زیادہ دن کی بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کے اوپر کئی دنوں کی قضا نمازیں ہیں, ایک چارٹ بنا لیں اور اس میں جیسے آپ ادا کرتے رہیں, ایک سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی وہ ادا کر لی, ظہر اثر مغرب عشاء وتر, پھر آپ کے پاس اور ٹائم ہے اگلی بھی کر لیں. یعنی ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں آپ 3 4 5 دن کی نمازوں کی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں, شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے.
سوال کیا تھا کہ جب ہم قرآن کا ختم کرواتے ہیں گھر میں تو کیا ایک قرآن تمام مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا ایک کو بخشیں؟ جی تو ہماری بہن سے گزارش ہے اور ان کے توسط سے سب سے کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کرنے میں بالکل بخل سے کام نہ لیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو ثواب ایصال کریں، سب کو پہنچے گا۔ اور آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن پڑھ کے بخشا 10 لوگوں کو، تو سب کو پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان تو اس لیے بخل بالکل نہ کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو کرنے کے بعد کہیں اور خاص طور پر میری والدہ کو اس طرح کہہ دیں تاکہ دل کا اطمینان بھی ہو جائے، لیکن ایک قرآن کا ثواب تمام کو بخشا جا سکتا ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے چھینک آ گئی تو میرے منہ سے نکل گیا شکر الحمدللہ، تو میری نماز باقی رہی یا فاسد ہو گئی؟ دیکھیں نماز باقی رہے گی، الحمدللہ ذکر الہی ہے، شکر بھی ایک عربک ورڈ ہے، کوئی اردو کا کوئی آپ نے ایسا جملہ نہیں بولا جس کی بنا پر ہم یہ کہیں کہ عام تکلم کیا ہے اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، لہٰذا جان بوجھ کے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر یہ منہ سے نکل گیا ہے اچانک تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے جواب کے قصد و ارادے سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے، تو نماز فاسد ہوگی کہ حالت نماز میں کسی کی بات کا جواب دینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن آپ تو چونکہ خود ہی چھینک آئی اور خود کہا تو اس میں ایک ذکر کی صورت بن گئی ہے، یہ کوئی کلام نہیں ہے کہ جس کی بنا پر فساد نماز کا حکم دیا جائے۔